الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں کامل مومنین جو ہیں ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ منافقین کے جو اوصاف ہیں، صفتیں ہیں، وہ بیان کی گئی، اور آیت نمبر 71 میں مومنین کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں منافقین اور یہاں مخلص مومنین جو ایمان والے تھے ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ عمومی طور پر ہم تمام مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ منافقین کی پچھلی آیات میں ہم نے صفتیں بیان کی، اعمال بیان ہوئے، اور اس میں مومنین کے۔ اگر ہمارے اعمال مخلص ان مومنین کے ساتھ ہیں کہ اگر ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو پھر تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ ہمیں ان اعمال کی توفیق نصیب ہو رہی ہے جو مومنین کے ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ان لوگوں کی طرح ہے جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، منافقین کی طرح ہے کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، تو ہمیں پھر ڈر جانا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور مخلص ایمان والوں جیسے اوصاف جو ہے وہ اپنانے چاہیے، تاکہ منافقین کے بارے میں جو بیان کی گئی ہیں وعیدیں، ان سے ہم بچ سکیں اور ہم ان میں داخل ہونے سے اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں مومنین جو ہے ان کو بشارتیں دی گئی ہیں۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا وہ سب سے بڑی چیز ہے، یعنی سب سے بڑھ کر مومنین کو جو جنت میں نصیب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعدہ فرما دیا ہے جنتوں کا، اور جنت کے جو 8 درجے ہیں ان میں سے ایک درجہ ہے جنات عدن، تو وہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہاں حدیث شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن جو ہے وہ پیدا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے کلام کرو، تو اس جنت عدن جو تھی اس نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ جو مومنین ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جنت عدن کا جو پہلا کلام ہے، تو اس سے یہی پتہ چلا کہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عدن جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ اکبر، کہ سب سے بڑی چیز جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہم نے پچھلی چند آیات پہلے
ایک روایت بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کہ کچھ اور چاہیے، وہ کہیں گے اللہ ہم خوش ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس سے بڑھ کر تمہیں دینے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم کو میری رضا نصیب ہو گئی، کہ میں تمہیں اپنی رضا مندی عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، اور جو مومنین اور اولیاء کاملین ہوتے ہیں وہ اسی رضا کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جنت دوزخ یہ نہیں ہوتا۔ جس طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں اتنے پختہ تھے کہ جب ایک کافر کو آپ نے گرا لیا اور قریب تھا کہ اس کی گردن کاٹ دیتے تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اسی وقت اس سے ہٹ گئے اور تلوار کو پیچھے کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے منہ پر تھوکا ہے تو آپ کو تو زیادہ غصہ آ جانا چاہیے، میرے جہاں آپ نے 2 ٹکڑے کرنے تھے ہو سکتا ہے آپ 10 کرتے۔ تو آپ نے فرمایا علی جب بھی لڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو تھی وہ خالص نہ رہی، تو میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا ہے کہ کہیں میرا یہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہٹ نہ جائے۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان کی نظر میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے اور اپنی رضا جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔